بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے فضائل و اذکار میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بسم اللہ کے فضائل کیا ہے، ان کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ میں اپنی تفسیر کرمانی سے عرض کروں گا۔ میں علامہ طلب شہر کرمانی، بستی یاسر آباد، چاکمال تحصیل محرسی، ضلع بہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کر رہا ہوں کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور یہ جو میں عرض کروں گا جس طریقے سے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجاتیں پوری فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور اذکار علماء کرام نے فرمایا کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی جانب سے قسم ہے۔ رب العزت نے تمام صورتوں کے آغاز پر تسمیہ کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ تسمیہ میں تمہارے لیے نازل فرمائی ہے، اے میرے بندو تسمیہ میں سچ ہے اور تمہارے لیے وہ سب وعدے لطف و مہربانی اور بھلائی دوں گا۔ تسمیہ عزیزان محترم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، جو تسمیہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تسمیہ کو قرآن مجید میں پارہ 19 سورۃ نمل میں آیات 30 میں جو ہے لکھا ہے، نازل فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد خصوصی طور پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات جو ہے نازل فرمائی گئی، تمام ذات اور صفات پر دلالت کرتی ہے۔ اس تفسیر کو کرتے ہوئے میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے اور قرطبی میں بھی، تفسیر قرطبی میں بھی یہ موجود ہے۔ مسلمان ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالے۔ جب بسم اللہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی تو برے کاموں سے بچ جائے گا۔ جب کوئی برائی کرے گا تو اس کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گی اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا اور وہ برائی سے بچ جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، ہاں سے مراد بلا اللہ ورحمہ ونصرتہ وبہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے، اس کی روح، اس شادابی اور رونق، اور سین سے اس کی صلاح روشنی ہے، اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مراد لا الہ ہے، اور رحمان سے مراد اپنی مخلوق میں سے ہر فاسق اور ہر فاجر پر مہربانی فرمانے والا ہے، اور رحیم سے مراد صرف مومنین پر ہر مہربانی فرمانے والا ہے۔ یعنی اس جہان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، کفار مشرکین تمام پر رحمت فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن بہشت میں صرف مومنین پر رحیم ہوگا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ با سے مراد اس کی رونق اور شادابی ہے، کوئی چیز اس سے اعلیٰ نہیں ہے، اور میم سے مراد اس کا ملک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اسے مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ ہر حرف اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کا آغاز ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ با اس کی یعنی بسم اللہ کی با اس کی صفت بصیر کی چابی ہے، صفت ہے، اور سین اس کی صفت سمیع کی چابی ہے، صفت ہے، میم اس کی صفت ملکی کی چابی ہے، الف اس کے اسم اللہ کی چابی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفت لطیف کی، لام اس کی صفت لطیف کی چابی ہے، ہاں اس کی صفت ہادی کی چابی ہے، اور اس کی را جو ہے اس کی صفت رزاق کی چابی ہے، ہاں اس کی صفت حلیم کی چابی ہے، نون اس کے نور کی صفت کی چابی ہے۔ اس کا معنی ہر چیز کے آغاز کے وقت اللہ تعالی کو پکارنا ہے۔ یہ عزیزان محترم میری تفسیر کرمانی آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں بھی موجود ہے، جو صفحہ نمبر جو ہے 13 میں ہے،
اور تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ بسم اللہ ہر بیماری کی شفا اور ہر بیماری کی مدد ہے، ہر دوا کی مدد ہے۔ قرطبی تفسیر کرمانی۔ حضرت سعید بن ابی سکینہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو تسبیح لکھتے دیکھا تو فرمایا اس کو خوش خط کر کے لکھا کرو، کیونکہ ایک آدمی نے اس کو خوش خط لکھا، اس کی نجات ہو گئی، وہ بخشا گیا۔ قرطبی تفسیر کرمانی۔ حضرت سعید بن ابی سکینہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی دیکھی تو اسے اٹھا کر بوسہ دیا، چوم لیا، اپنی آنکھوں پر لگایا تو اس کی نجات ہو گئی۔ کشیری نے کہا کہ اس مفہوم میں بشر حافی کا واقعہ بھی ہے۔ قرطبی تفسیر کرمانی۔ حضرت بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ تو یہ سبب ہوا اس کا کہ تو اس نے دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ سر راہ پڑا ہوا ہے، جو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ اس نے اس کو اٹھایا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا۔ اس نے 1 درہم کا عطر خرید کر اسے لگایا اور دیوار کی دراڑ میں دے دیا۔ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی فرما رہا ہے اے بشر حافی تو نے میرے اسم کو معطر کیا، میں نے تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں معطر کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بڑے بڑے غنیوں کے نام مٹ گئے، لیکن اس فقیر کا نام جس کے پاؤں میں جوتا تک نہ ہوتا تھا آج زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر بغوی میں لکھا ہے اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خطوں اور رسالوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرو اور تحریر کرتے وقت زبان سے پڑھا بھی کرو۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر بغوی میں، علامہ طالب حسین کرمانی نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نام مبارک تحریر ہو اور وہ نیچے زمین پر گرا پڑا ہو، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانے کے لیے اپنا کوئی بھی جو ہے مددگار فرشتہ اپنے بازو سے اسے گھیرے رکھتا ہے جبکہ کوئی آدمی نہ اٹھائے، وہ جو آدمی اسے اٹھا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علیین میں بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر بغوی میں، طالب حسین کرمانی نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ منصور بن عمار جو بڑے حکیم اور دانا تھے، اس کا واقعہ ہے کہ انہیں راستے میں ایک کاغذ زمین پر گرا ہوا ملا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھی۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور اس کو اس کے رکھنے کی جگہ نہ ملی تو اس کو نگل گیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی فرما رہا ہے اے منصور بن عمار، تو نے جو اس کاغذ کی عزت کی اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر حکمت کا دروازہ کھول دیا، باب کھول دیا ہے۔ اس کے بعد سے جو بھی بات کرتے دنائی کی کرتے تھے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر بغوی میں اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ ابو عبد القاسم بن سلامہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے فضائل القرآن۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جانب کسی طرف جو بھی مکتوب ارسال کرتے سب سے پہلے بسمائک اللہم لکھتے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا بسمائک اللہم لکھتے رہے، فرماتے رہے۔ تو پھر آیات جب اتری بسم اللہ مجریہا و مرساہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ لکھوانے لگے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا یہی طریقہ رہا۔ پھر جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بعد یہ لکھوانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر بغوی میں، طالب حسین کرمانی نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ رب العزت اسے جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے تو وہ تسبیح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلہ ہر ایک فرشتہ سے
نجات دے گا۔ تسمیہ کے 19 حروف ہیں، تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی ہے۔ ابو عبیدہ ابن مدودیہ اور بیکی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اس سے لوگ غافل ہو گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی، نہیں اتری، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اس پر نازل ہوئی تھی۔ وہ یہ آیات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا ہے اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں۔ امام دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جبرائیل امین میرے پاس وحی لے کر آتے تھے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، یعنی تسمیہ۔ یہ اس کو تفسیر در منصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں ابو داؤد میں بھی موجود ہے اور طبرانی میں بھی موجود ہے، حاکم میں بھی ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی ہے۔ اس کو درست انہوں نے فرمایا ہے، بہقی نے معرفہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کے فصل کو، یعنی ایک سورت کو دوسری سورت سے جدا ہونے کو نہیں سمجھتے تھے، اور دو سے لفظ میں سورت کے اختتام کو بھی، یعنی سورت جب ختم ہو جاتی ہے اس کے اختتام کو بھی نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ بسم اللہ اتری نازل ہوئی تو آپ پھر سمجھ جاتے کہ یہ سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری سورت کی ابتدا ہو گئی ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا اور میں نے تفسیر کربانی میں۔ امام حاکم اور بہقی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، لکھا ہے اور حکم اسے درست فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان سورت کے اختتام نہیں سمجھتے تھے کہ سورت ختم ہوئی ہے یا نہیں، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری۔ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو پھر سمجھ جاتے تھے کہ اب سورت ختم ہو گئی ہے۔ تسمیہ سورت کے اختتام کی پہچان ہے۔ در منصور امام ابو عبیدہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سورت کے ختم ہونے کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ لفظ یعنی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی بسم اللہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جان لیا کہ یہ صورت ختم ہو گئی اور دوسری صورت نازل ہوئی ہے۔ امام طبرانی نے، حاکم بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو سمجھ لیتے کہ یہ صورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری صورت جو ہے وہ نئی صورت ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ سے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں، الوحدی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم 100 صورتوں کے درمیان میں فصل، یعنی 2 صورتوں کے درمیان میں فصل یعنی جدائی، یہ صورت ہے یہ وہ صورت ہے، فصل یعنی جدا ہونے کو نہیں سمجھتے تھے، نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی در منصور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ 17 ہم نے اس یعنی جہنم پر 19 دروغہ فرشتے جو ہے دروغہ فرشتے ہیں جو اس کے اوپر مقرر فرمائے گئے ہیں۔ سورت مدثر آیات 25 دن رات جو ہے فرشتے جو ہیں 24 گھنٹے جو ہیں دن کے اور رات کے ہوتے ہیں، دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں جن میں سے 5 گھنٹے جو ہے نمازوں میں گزر گئے اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ جو بسم اللہ کا ورد کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں گزرے گا اور ہر وقت کے گناہوں اس کے جو ہوں گے معاف ہوں گے۔ اس کو میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے، مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نعیمی میں اور بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ بسم اللہ کے 4 کلمات ہیں اور گناہ بھی 4 قسم کے ہیں، رات کے گناہ، دن کے گناہ
پوشیدہ گناہ اور ظاہر گناہ۔ لہذا جو مومن آدمی اخلاص اور محبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے چاروں قسم کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر بغوی میں اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں، حاکم نے مستدرک اور انہوں نے اسے صحیح کہا ہے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں، اور اس کے بعد عزیز المحترم ابو ذر نے فضائل میں، خطیب نے بغدادی اپنی تاریخ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں بے شک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کے متعلق عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، ایک نام ہے، اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اسم اکبر کے درمیان آنکھ کی سیاہی اور سفیدی جیسا قرب ہے۔ دور منصور تفسیر کرمانی، ابن جریر اپنی عدی نے کامل میں، اور مدودیہ نے، ابو نعیم نے حلیہ میں، اور ابن اسحاق نے اپنی کتاب تاریخ میں، اور سولبی نے انتہائی سند ضعیف کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی ذوق کے بارے میں بھی عرض کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کی والدہ نے ان کو ایک کتاب دی تاکہ ان کو پڑھے۔ معلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے پڑھو لکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ معلم نے کہا میں نہیں جانتا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہا کا معنی ہے بہا اللہ، سین کا معنی ہے اس کی ثنا، اور میم کا معنی ہے اس کی یعنی ملکیت، اور اللہ کا معنی جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، تمام کائنات کا مالک ہے۔ اجل مطلب دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی اور پھر وہ خود نبی تھے، جبریل علیہ السلام جو ہے ان کو پڑھاتے تھے، سمجھاتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر، لیکن وہ معلم جو ہے وہ ان کو پڑھا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے اور معلم جو تھا بچوں کو پڑھاتا تھا، استاد تھا، اور وہ پڑھا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ دیکھو کتنی ضعیف سند ہے، آپ خود سوچیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو انجیل اترے، جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اللہ تعالیٰ بھیجے، اور پھر اس کو نہ آئے، اس کو جو ہے استاد پڑھائے، معلم پڑھائے، پھر پوچھے استاد جی اس کا مطلب کیا ہے استاد صاحب محترم؟ وہ کہے مجھے علم نہیں۔ عزیز محترم میں شروع سے عرض کر چکا ہوں یہ حدیث جو ہے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے اور متن کے حساب سے بھی ضعیف ہے، اس پر کوئی اعتبار وغیرہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا حدیث کرتا ہوں۔ کسی نے بسم اللہ کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس کے اور اسم اعظم کے درمیان اتنا قرب، اتنی نزدیکی جتنا آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کا قرب ہے۔ آنکھ میں دیکھو سفیدی ہے اور پھر اس میں ایک سیاہی ہے، کتنی نزدیکی، کتنا قرب ہے۔ اسی طرح فرمایا، اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے اسم باطن پر دلالت کرتا ہے اور وہ مخفی ہے، اور یہ وہ مخفی اسم ہے جس سے دعا مانگنی جائے قبول ہوتی ہے، دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر بغوی میں اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 14 میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے معنی میں غور و فکر کرنے کے لیے اسے 20 مرتبہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص اس کو تعظیم کی نیت سے بسم اللہ کی عمدگی اور خوبصورتی کے ساتھ لکھے اس کے سب گناہ معاف کیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ امام بغوی نے اپنی تفسیر بغوی میں اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کی با کو میم تک نہ کھینچو کہ سین ختم ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بسم اللہ لکھنے والے کو یعنی کاتب کو سزا دی کیونکہ اس نے میم کو سین سے پہلے لکھ دیا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا تجھے امیر المومنین نے سزا کیوں دی؟ اس نے کہا کہ بسم اللہ کی سین کی وجہ سے۔ امام بغوی نے اس کو لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو معراج میں تشریف لائے گئے اور بہشتوں کی سیر کی تو وہاں 4 نہریں دیکھی، ایک نہر پانی کی
اور دوسری نہر دودھ کی اور تیسری نہر شراب کی اور چوتھی نہر شہد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، سوال کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے یا رسول اللہ اس کی خبر نہیں ہے۔ ایک دوسرے فرشتے نے عرض کی کہ ان چاروں نہروں کا جو ہے چشمہ میں نے دیکھا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ پر لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور وہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے سے 4 نہریں نکل رہی تھی، یعنی چاروں نہریں نکل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اس دروازہ کو کون کھولے گا؟ اس دروازہ کو کھولو۔ اس فرشتہ نے عرض کی، اس تالا کی چابی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے۔ وہ چابی یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح پڑھ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالا کو ہاتھ لگایا اور یہ دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا، اس عمارت میں 4 ستون تھے، 4 دیواریں تھیں، ہر ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری، اللہ کی ہاں سے دودھ جاری، رحمان کی میم سے شراب جاری، وہ شراب جو شراباً طہورا ہے، اور رحیم کی میم سے شہد جاری۔ اندر سے آواز آئی، ہے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں سے جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔ تفسیر روح البیان، تفسیر کرمانی، تفسیر نعیمی۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ فرعون نے خدائی کے جب خدائی دعویٰ کیا، اس سے پیشتر ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ جب دعویٰ خدائی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی فرمائی اور اس نے قبول نہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بد دعا کی، وحی آئی اور فرمایا، اے موسیٰ کلیم، یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس پر عذاب نہیں آتا، اس پر جو ہے رب ناراض نہیں ہوتا، اسی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہ آیا بلکہ وہاں سے نکال کر دریا میں ڈبا دیا گیا، مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب بھی اس کی جو لاش ہے، اس کا جسم ہے، وہ لائبریری مصر میں موجود ہے، ہر آدمی نیٹ پر دیکھتا ہے، اس کی تصویریں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کے لیے جو ہے رکھا ہوا ہے۔ دیکھو، تم ایسا اگر ظالم بنو گے فرعون جیسے، تم کا حال بھی اسی طرح ہوگا۔ کوئی آدمی ظالم ہوتا ہے، مر جاتا ہے یا ان کو جلا دیتے ہیں ہندو وغیرہ، ختم ہو جاتا ہے، مسلمان ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، قبر بن جاتی ہے، قبر مٹ جاتی ہے کئی ہزار سال کے بعد، تو اس کا نام و نشان نہیں رہتا اس ظالم کا، تو پھر معلوم نہیں ہوتا کہ کیسا آدمی تھا، ظالم تھا یا نہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظالم کا قصہ، فرعون کا قصہ قرآن میں بھی فرمایا اور اس کے بعد جسم، اس کی لاش بھی دکھا دی۔ ہزار لوگوں جو ہے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، نیٹ پہ دیکھتے ہیں، تو عزیزان محترم وہ عبرت بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے، انسانوں کے لیے عبرت ناک یہ رکھا ہوا ہے فرعون کا۔ اس کے بارے میں ہے کہ وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا اور عبرت بنی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بقیہ جو فوائد ہیں، ذکر اذکار ہیں، میں پھر آئندہ عرض کروں گا۔ میں صفحہ نمبر 15 تک جو ہے آپ کی خدمت میں اپنی تفسیر کرمانی کی صفحہ نمبر 15 شروع کی جلد اول کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے لکھا ہے، جو میرے دائیں اور بائیں طرف یہ صفحات موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اور میری تفسیر کو لے کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔